السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ زکوٰۃ سیریز کے تحت زکوٰۃ کے فوائد اور اس کی حکمتوں کی ضمن میں ایک دو مسئلے مزید بڑے اہم ہیں، ان کا تذکرہ بھی اس حلقے میں آپ کے سامنے کیا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ فوائد اور حکمتوں کا سلسلہ یہاں تمام ہوگا۔ وہ باتیں کون سی ہیں؟ زکوٰۃ کے فوائد اور حکمتوں کے سلسلے میں ایک بات یہ ہے کہ صدقہ، خیرات، زکوٰۃ انسان کو بری موت سے، ہلاکت سے، آفتوں سے، بلاؤں سے حفاظت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی، زکوٰۃ انسان جب دیتا ہے، صدقہ انسان کرتا ہے، خیرات دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نتیجے میں انسان کو بری موت سے بچاتا ہے، ہلاکت سے بچاتا ہے، آفتوں سے، بلاؤں سے، مختلف قسم کی ہنگامی یا کہہ سکتے ہیں میرے بھائیوں جو اچانک کی موتیں وغیرہ ہوتی ہیں، اس قسم کی آفتوں سے، بلاؤں سے یہ صدقات، زکوٰۃ، خیرات ضمانت بن جاتے ہیں، حفاظت کی ضمانت بن جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت جسے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صنائع المعروف تقی مصارع السوء۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نیکیوں کے کام جو ہے نا، بھلائی کے کام انسان کو ہلاکتوں سے بچاتے ہیں، بری موت سے، ہلاکتوں سے بچاتے ہیں، اور صدقہ جو خفیہ طور پر، رازدارانہ طور پر چپکے سے کیا جائے، دکھاوے کا صدقہ نہیں بلکہ رازدارانہ اور سری طور پر جو صدقہ کیا جاتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو مٹاتا اور بجھاتا ہے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بھلائی صدقہ ہے اور صلہ رحمی سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو بھلائی کرتے ہیں دنیا میں جو لوگ بھلائی کرنے والے ہیں وہی لوگ آخرت میں بھلائی پانے والے ہیں، اور دنیا میں جو منکر والے لوگ ہیں، اہل منکر ہیں، وہی لوگ آخرت میں بھی اہل منکر ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جنت میں کون لوگ داخل ہوں گے، یعنی شروع میں جنت میں کون لوگ داخل ہوں گے؟ اہل المعروف، بھلائی کرنے والے لوگ۔ معروف کا کیا مطلب ہے؟ معروف کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کے کام آنا، بھلائی کے کام کرنا، وہ کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے، بہرحال بھلائی کرنے والے، نیکیاں کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس فضیلت سے ہمکنار ہوں گے کہ وہ شروع میں داخل ہونے والے جنتیوں میں ہوں گے۔ یہ روایت معجم طبرانی وغیرہ کی روایت ہے، اور اس روایت کو میرے بھائیوں، اس روایت کو اہل علم نے صحیح قرار دیا ہے، صحیح الجامع وغیرہ میں اس بات کا تذکرہ ہے۔ آخری ٹکڑے کے بارے میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کلام کیا ہے کہ آخری جو بات اس کے اندر بیان کی گئی ہے کہ سب سے پہلے جو لوگ داخل ہوں گے وہ جنت کے اندر وہ اہل معروف ہوں گے۔ بہرحال یہ عمومی طور پر یہ چیز معروف ہے کہ صدقہ، خیرات، زکوٰۃ دینے والے بری موتوں سے، ہلاکتوں سے، تباہیوں سے، آفتوں سے، بلاؤں سے بہرحال محفوظ ہوتے ہیں۔ اس کی ضمانت اللہ تبارک و تعالیٰ بنا دیتا ہے اس زکوٰۃ اور خیرات کو۔ ایسے ہی آخری نقطہ یہ ہے کہ صدقہ اور زکوٰۃ کرنے والے، صدقہ دینے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، اور یتیموں، مسکینوں، ایسے ہی جو لوگ بھی غربا، فقراء، محتاج، نادار، قلاش ہیں، ایسے لوگوں سے شفقت کا برتاؤ کرنے، میرے بھائیوں، برتاؤ کرنے۔ اسی طریقے سے جو لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے میرے بھائیوں ان کے دلوں کو نرم کر دیتا ہے۔ انسان کا دل سخت ہو تو آپ بتائیے کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ ہر طرح کا ظلم، ہر طرح کی زیادتی، ہر طرح کی شدت، ہر طرح کا تشدد، ہر طرح کی انتہا پسندی میرے بھائیوں دلوں میں سختی کی وجہ سے پیش آتی ہے۔ اگر دلوں کو نرم کرنا ہے، تو اس کا ایک اصول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے میرے بھائیوں، اور یہ بہت اہم چیز ہے، بہت ہی اہم چیز ہے۔ غربا، فقراء، یتیموں، مسکینوں کو کھلانا، پلانا، ان کے ساتھ شفقت کا، محبت کا برتاؤ کرنا، یا مثال کے طور پر ان کے سروں پر ہاتھ پھیرنا، ان کے ساتھ مہربانی کے ساتھ پیش آنا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے ذریعے سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے اپنی حدیث کے اندر کہ یہ جو کام ہے صدقہ، خیرات اور مال خرچ کرنے کا، انفاق کا جو ہے، اور ضرورت مندوں پر شفقت، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں پر نرمی کا رویہ کے ساتھ اس کے ذریعے سے دلوں کی سخاوت، دلوں کی قساوت اور سختی اور تشدد جو ہے وہ کم ہوتی ہے، دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے، دل نرم ہوتے ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دل کی سختی کا تذکرہ کیا اور شکایت کیا کہ اللہ کے نبی میرا دل بہت سخت ہے، اے اللہ کے نبی میرا دل بہت سخت ہے۔ اپنے دل کی قساوت قلبی کی شکایت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طبیب تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکیم تھے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے امت کی رہنمائی کرتے تھے کہ انسان اس کی حکمتوں کو سوچ کر کے حیران ہو جائے، اس کے فوائد کو دیکھ کر کے انسان حیران ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دل کی سختی کا علاج بتلایا، اس کے دل کی سختی کا حل بتلایا۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے، ان اردت ان یلین قلبک فاطعم المسکین وامسح رأس الیتیم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے، تم شکایت کر رہے ہو کہ تمہارا دل بہت سخت ہو گیا ہے، تو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے تو تمہیں اس کا علاج کرنا پڑے گا۔ علاج یہ ہے کہ تم مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کس قدر عظیم ہدایت، عظیم رہنمائی، عظیم تعلیم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے تو تم کو چاہیے کہ تم مسکین کو کھانا کھلاؤ، مسکین کو، فقیر کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو۔ میرے بھائیو، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے جسے امام احمد نے اپنی مسند میں اور دیگر محدثین نے اپنی کتابوں میں روایت کیا ہے، اور بہرحال روایت صحیح ہے، جیسا کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ نے اپنی بہت ساری کتابوں میں اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ یہ حدیث ہمارے سامنے ہے۔ تو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے اور ایسے ہی میرے بھائیوں مسکین کو کھانا کھلانے سے دل نرم ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک دوسری روایت ہے جو طبرانی وغیرہ کے اندر موجود ہے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اتا النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل یشکو قسوۃ قلبہ، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے اپنی دل کی سختی کی شکایت کرنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتحب ان یلین قلبک وتدرک حاجتک، کیا تم چاہتے ہو، کیا تمہیں پسند ہے، کیا تمہارا جی چاہتا ہے کہ تمہارا دل نرم ہو جائے اور تمہاری ضرورت پوری ہو جائے، یعنی تم جو چاہتے ہو، تمہاری جو حاجت ہے، ضرورت ہے، وہ تمہیں حاصل ہو جائے، تمہارا مقصد حاصل ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ ارحم الیتیم، ارحم الیتیم، یتیم پر رحم کرو، یتیم کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرو، شفقت کا معاملہ کرو، وامسح رأسہ، اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرو، واطعمہ من طعامک، اور اسے اپنا کھانا کھلاؤ، جو تم کھاتے ہو وہی اسے بھی کھلاؤ، یلن قلبک وتدرک حاجتک۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا میرے بھائیوں کہ تمہارا دل نرم ہو جائے گا اور تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی، تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان منافع کو، ان فوائد کو، ان حکمتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔